عمرے سے واپسی پہ لوگ چوری کس طرح کرتے ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ میرے سامنے سے ایک ویڈیو گزری بہت ہی مشہور یوٹیوبر کی، میں خود ان کو بہت شوق سے سنتا ہوں۔ میں نے نام یہاں کیوں نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ ایسی اچھی بات نہیں ہے، پھر کچھ لوگ کہیں گے جی یہ ویوز لینے کے لیے نام یوز کر رہا، تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے ایک خاتون ان کے پاس آئی تھی، انہوں نے کہا جی یہ میں آپ کے لیے آب زمزم لے کے آئی ہوں اور ساتھ میں کھجوریں لے کے آئی ہوں، اور آب زمزم یہ ہے کہ انہوں نے کوئی لمٹ لگائی ہوئی ہے کہ اتنا آپ آب زمزم لے کے آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نہیں لے کے جا سکتے۔ تو میں نے اس آب زمزم کو کپڑوں میں لپیٹ کے بڑا چھپا کے میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں۔ تو پھر وہ موصوف کہہ رہے تھے جی واہ جی واہ کیا بات ہے، آپ نے میرے لیے وہ لے کے آئی ہیں، بہت شکریہ۔ تو یہ دیکھیں یہ چیز پتہ کیا، اگر وہاں کی گورنمنٹ نے کسی چیز پہ پابندی لگائی ہے یا ایک لیمٹ لگائی ہے تو وہ کسی وجہ سے لگائی ہوتی ہے۔ میں نہیں گیا وہاں پہ ابھی تک، اللہ تعالیٰ کی ذات لے جائے، بہت اچھی بات ہے، جب بھی جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب بلائے انشاءاللہ لازمی جائیں گے۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر انہوں نے کسی نہ کسی وجہ سے پابندی لگائی ہے تو وہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ میں چھپا کے لے کے آئی ہیں، تو یہ سراسر چوری میں کام جاتا ہے کہ آپ کو ایک چیز الاؤ نہیں ہے، پھر آپ نے وہ اس کو پانی کو لیا، اس کی بوتل بنائی اور پھر آپ نے اس کو کپڑے لپیٹے، کپڑوں وغیرہ میں لپیٹ کے چوری پھر آپ نے چھپایا، پھر جی وہ کپڑوں کے بیگ میں ہم لے کے ہیں۔ تو یہ چیز بڑی غلط ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم یہاں سے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اتنے ہائی لیول کا خرچہ کر کے جاتے ہیں، اور واپسی میں جب ہم اتنی چھوٹی سی چیزیں جب کرتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پھر عمرہ کا کیا، اس عمرے کی کیا فضیلت رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قبول کرنے والی، یہ میں اس بارے میں نہیں کہہ رہا، ویسے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہماری قوم چھوٹی چیزوں کو چوری سمجھنا ہی بند کر رہی ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے یوٹیوب پہ فیک سبسکرائبر لیں، فیک لائکس لیں، فیک فالوور لیں، اس کے علاوہ فیک واچ ٹائم لیں، تو یہ ساری چیزیں چوری میں آتی ہیں، دھوکہ دینے میں آتی ہیں۔ اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ریڈی والا ہے، وہ اگر 1 کلو کی بجائے آدھا کلو تولتا ہے یا 3 پاؤ تولتا ہے تو وہ دھوکہ ہوتا ہے۔ یوٹیوب کو دھوکہ دینا، فیس بک کو دھوکہ دینا، یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو دھوکے میں شمار ہوتی ہیں۔ اب انہوں نے اگر پابندی لگائی ہے آب زمزم کی، وہ کہہ رہے تھے کہ 1 بوٹل لے کے آنے دیتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں لے کے آنے دیتے، وہ آئی تھنک وہ 5 لیٹر کی بوتل ہوتی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہو گیا، وہ 5 لیٹر اگر وہ کہہ رہی تھی کہ 5 لیٹر کی بوتل ہوتی ہے وہ لانے دیتے ہیں، اس کے علاوہ آپ لینا چاہیں تو وہ کوئی آئی تھنک 13 ریال کا کہہ رہے تھے کہ 1000 روپے کی بوتل دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا کچھ سین تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تو آپ اتنے پیسے لگا کے جاتے ہیں تو اس میں 1000 روپے کا وہ پانی لے کے آنا میرے خیال میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر ان کی گورنمنٹ نے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ریاست کوئی بھی، پاکستان کی ریاست ہو یا باہر ہو، کوئی بھی چیز اگر الاؤ نہیں کرتی یا اللیگل کر دیتی ہے پاکستان میں، یا گورنمنٹ ان کی جو سعودیہ کی وہ کسی چیز کو اللیگل کر دیتی ہے، تو وہ چیز ہمارے لیے اس کو لانا یا اس کو استعمال کرنا سراسر دھوکہ، چوری اس چیز میں آ جاتا ہے، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ ریاست کی بات مانیں۔ اور یہ جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اب اگر انہوں نے پانی وغیرہ کی جو پابندی لگائی ہے وہ شاید اس لیے لگائی ہو کہ اب جب ہم بیگز وغیرہ میں لے کے آتے ہیں تو اگر وہ لیک ہو جائے پانی تو آپ دیکھیں کہ اس کا کتنا نقصان ہے، باقی جو لوگوں کے جو سامان وغیرہ ہوتا ہے، کپڑے ہوتے ہیں، تو وہ خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ بھی جائیں عمرہ وغیرہ پہ تو کم از کم ان چیزوں کا، چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں، کیونکہ ہماری قوم جو ہے وہ چھوٹی چیزوں کو چوری وغیرہ نہیں مانتی۔ تو میرا یہ کہنے کا تھوڑا سا مقصد یہ ہے کہ ہم چھوٹی چوریوں کو سمجھیں اور دیکھیں کہ ان میں کیا ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے۔ اب آب زمزم کتنا مقدس پانی ہے اور آپ اس کو اس طرح لے کے آئیں تو یہ بڑی غلط بات ہے۔ یہ میری چھوٹی سی گپ شپ تھی۔ عاقب حمید، سائننگ آف۔